بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہیں۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل بیوی بچوں سے سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، دونوں حالتوں کا علم مجھے ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کس طرح علم ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو محمد کے رب کی قسم کے الفاظ سے قسم کھاتی ہو، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو ابراہیم کے رب کے الفاظ سے قسم کھاتی ہو۔ اس وقت تم میرا نام نہیں لیتی بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ، میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، نام کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میں ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو پیدل دوڑ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوا تو میں جیت گئی اور آگے نکل گئی۔ اس کے بعد جب میں موٹاپے سے میرا جسم بھاری ہو گیا تو اس زمانے میں بھی ایک دفعہ ہمارا دوڑ میں مقابلہ ہوا تو آپ جیت گئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا یہ تمہاری اس جیت کا جواب ہو گیا۔ اسلام نے عورت کو چادر اور چار دیواری کے اندر احترام کا خاص مقام عطا کیا ہے اور ہر لحاظ سے اس کے حقوق مقرر فرما دیے ہیں تاکہ اس کی کسی قسم کی حق تلفی نہ ہو۔ عورت چونکہ پیدائشی لحاظ سے نازک ہے، اس لیے اس کے دل جوئی حقوق کی ادائیگی اور عمدہ اخلاق سے پیش آنے چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، پھر اگر تم ان سے نفرت کرو تو شاید تمہیں کوئی چیز پسند نہ آئے، اور اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھی ہے۔ اس فرمان باری تعالیٰ میں یہی تاکید کی گئی ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، کیونکہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں گے تو دونوں کو راحت، مسرت اور سکون حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مرد اور عورت کے لیے احکامات نازل فرمائے ہیں، ان میں واضح طور پر اسی بات پر زور دیا ہے کہ آپس میں پیار محبت سے رہو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ اس سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کے اس فرمان میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ میاں بیوی آپس میں صلح، امن اور یکجہتی کے ساتھ رہیں۔ غرض یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ ہر وقت بھلائی کرنے کا درس دیا گیا۔ بیوی سے حسن و سلوک، مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ کے ساتھ ہمیشہ عمدہ سلوک کیا، بلکہ آپ کا تو حسن خلق بھی بے مثل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ سورہ بقرہ میں خاوند بیوی کا تعلق انتہائی بلیغ الفاظ میں اس طرح سمایا گیا ہے عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے اور اپنے گھروں والوں سے اچھا سلوک رکھتے ہیں۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں میں کامل ایمان والے وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے حق میں خوشی اخلاق اور مہربان ہوں، لہٰذا بیوی پر شفقت کا رویہ رکھنا کمال ایمان کی دلیل ہے۔ عدل اور برابری کا سلوک، دو یا دو سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں مرد پر یہ فرضیہ عائد ہوتا ہے کہ تم بیویوں کے تمام عدل اور انصاف کو مد نظر رکھیں اور ان کے کھانے پینے اور دیگر ضروریات میں برابری کا سلوک اور برتاؤ کریں۔
اگر کوئی اپنی بیوی کے درمیان یکساں سلوک نہ کرے گا تو قیامت کے روز اس کو سزا ملے گی۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف مائل ہو تو وہ قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کا آدھا دڑ گرا ہوا ہوگا۔ اسی طرح بیوی کے پاس رات گزارنے میں بھی برابری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی ہر ایک کے پاس برابری کے ساتھ رات گزاری جائے۔ اس بارے میں حدیث مبارکہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس باری باری قیام فرماتے، پھر ارشاد فرماتے، یا اللہ میرا یہ کام ہے جس میں اختیار رکھتا ہوں، لہٰذا تم مجھے اس کام میں نہ پکڑ جس کا تو مالک ہے اور میرے اختیار میں نہیں۔ نرمی اور شفقت کا رویہ خوشحال زندگی کا راز نرم رویہ میں ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے تلخ کلام ہو، ذرا ذرا سی باتیں پر تانے مارے تو عورت کا جینا مشکل ہو جائے گا اور عورت کی زندگی جہنم بن کر رہ جائے گی۔ اس لیے پرسکون ماحول کے لیے ضروری ہے کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اختیار کرے اور بیوی کی حوصلہ افزائی کرے۔